میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، یعنی جیڑی قوم بنی اسرائیل قوم ہے، رب العالمین اس سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے جب پکا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا، کس چیز کا وعدہ لیا؟ فرمایا کہ وعدہ اس چیز کا کہ میں رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، پوجا کرنی ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی، سجدہ ادا کرنا ہے تو وہ بھی رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا کہ جب میں نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کس چیز کا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا کہ احسان اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے، یعنی نیکی کرنی ہے، عزت احترام کرنا ہے تو وہ اپنے والدین کا کرنا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں عبادت کا حکم ملے تو عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اور کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور احسان یعنی حسن سلوک یعنی محبت احترام یہ اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو مقام ہے وہ والدین کی عزت اور احترام کا مقام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک اعلان فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں حکم دیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب العالمین فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں نے دکھ جھیل کر، تکلیف جھیل کر، پریشانی کو برداشت کر کے اس بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا۔ کتنا رکھا؟ 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا، دکھ اور تکلیف اس کو برداشت کیا۔ تو رب فرماتا ہے کہ اگر یہ بات بھی تمہارے ذہن کے اندر آ جائے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد مقام عزت احترام والدین کا ہے، کائنات کے اندر عبادت صرف اللہ کی ہے، اور کائنات کے اندر اگر کوئی صحیح رشتہ ہے وہ صرف اور صرف والدین کا رشتہ ہے۔ باقی جتنے بھی رشتے ہیں، برادری ہے، تعلق ہے، جو بھی ہے، وہ سارے کا سارا عارضی طور پہ ہے، وہ سارے کا سارا اس کے پیچھے کوئی لالچ ہے، لیکن جو والدین کا رشتہ ہے اس کے پیچھے لالچ نہیں بلکہ اس کے پیچھے خلوص ہی خلوص نظر آتا ہے۔ اگر کسی کی ماں اور باپ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور وہ خالصتاً جینون صاف ستھری وہ دعا ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی دنیا داری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی تعلق والا کوئی رشتہ دار تمہارے لیے دعا کرتا ہے
لازمان اس کے پیچھے لالچ ہوگا، اس کا کوئی مقصد ہوگا جس مقصد کے لیے وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ لیکن والدین ایک ایسا رشتہ ہے جس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں، جس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی دنیا داری نہیں، جو بھی ہے وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ایک آیت کریمہ اور پڑھتا ہوں تاکہ برکت بھی ہو جائے اور والدین کا مقام اور عزت اس کا مزید ہمیں علم ہو جائے کہ یہ کوئی روایات نہیں بلکہ اللہ کا قرآن ہے جو ہمیں والدین کی عزت و احترام کا حکم فرما رہا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مالک تو نے ہمیں رزق عطا فرمایا، تو نے ہمیں دولت عطا فرمائی، اب یہ جو پیسہ ہے سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ مقام کون سا ہے جہاں پر ہم اپنے پیسے کو خرچ کریں؟ کیا مسجد پہ لگائیں، مدرسے پہ لگائیں، غریبوں میں تقسیم کریں؟ کون سا مقام ہے جہاں پر ہم پیسہ خرچ کریں اور ہمیں یقین ہو کہ ہمارے اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ پیسہ کہاں پر خرچ کریں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ جو ہمارا پیسہ ہے وہ اللہ نے قبول کیا ہے؟ اب اس کا جواب اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، اس کا جواب ہمیں اللہ قرآن کے اندر جواب دے رہا ہے کہ اے انسان تو نے یہ پیسہ حلال کا جو پیسہ ہے یہ کہاں خرچ کرنا ہے، اور جہاں پر تمہیں یہ یقین ہو کہ میرا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، یہ میرا پیسہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 اس کے اندر فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، اے سوال کرنے والے، اے میرے سے پوچھنے والے کہ کہاں خرچ کروں، کہاں خرچ کروں؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر، فرمایا کہ تو پوچھتا ہے کہ میں پیسہ کہاں پر خرچ کروں جہاں پر اللہ قبول فرمائے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ جو میں نے 10 20 50 ہزار خرچ کیا ہے یہ میرے اللہ نے قبول کیا ہے، تو فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا اگر تو پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو اپنے والدین کے اوپر خرچ کر۔ کہاں پر خرچ کر؟ اپنے والدین کے اوپر خرچ کر۔ اب پتہ یہ چلا کہ اگر تو مسجد کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کوئی بات آ جائے کہ ماشاءاللہ جی مسجد میں پیسہ دیا ہے، بلے بلے ہوگی، مولوی کے پاس پیسہ گیا جمعے پہ، ماشاءاللہ جی یہ آدمی بہت اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی دیکھے گا تو وہ بھی کہے گا کہ بہت اچھا ہے جی، اعلان ہوگا جی فلاں آدمی نے 10,000 روپیہ مسجد کو دیا، لوگ سنیں گے، بلے بلے ہو جائے گی۔ اب یہ جب تیرے ذہن کے اندر بات آئی تو وہ پیسہ دنیا داری نے تو قبول کر لیا لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اب جو تیرا پیسہ والدین کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، رب فرماتا ہے اگر تو دکھاوے کا بھی خرچ کرے گا میں پھر بھی قبول فرما دوں گا۔ آئے آئے، اگر والدین کے اوپر تو پیسہ خرچ کرے گا، اس کے اندر اگر دکھاوا ہوا، اگر دنیا داری ہوئی کہ میرے بھائی کہیں گے کہ یہ بھائی زیادہ والدین کے اوپر خرچ کرتا ہے، بلادری کے اندر میری عزت ہوگی، فرمایا اگر دکھاوا بھی آ گیا والدین کے ساتھ، جو بھی تو حسن سلوک کرتا ہے اگر اس کے اندر دکھاوا بھی آ گیا پھر بھی میرا اللہ قبول فرما لے گا، پھر بھی میرا اللہ قبول فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ کل ما انفقتم من خیر، اگر تو چاہتا ہے تیرا پیسہ خیر کے اوپر خرچ ہو، اگر تو چاہتا ہے تیرا پیسہ اچھی چیز کے اوپر خرچ ہو، تو فرمایا فللوالدین احسانا، فرمایا فللوالدین والاقربین، فرمایا کہ پھر تو یہ کر کے اپنے والدین کے اوپر خرچ کر۔ یہ نہیں کہ سردی آئی، حضرت صاحب گئے جی محنت مزدوری کے لیے،
یا اپنی ڈیوٹی پہ گئے، یکم آئی، سردی آ گئی، ایک ہاتھ میں بچوں کے کپڑے، دوسرے ہاتھ میں بیوی کے کپڑے، ایک ہاتھ میں بچوں کے جوتے، دوسرے ہاتھ میں بیوی کے، ماشاءاللہ جی بہت خرچ کرتا ہے اپنی بیوی کے اوپر۔ یاد رکھنا یہ پیسہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، یہ پیسہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، رب قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اگر تو پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو پھر جہاں اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، جہاں تمہیں علم ہے کہ سردی آ گئی، بچوں کو گرم کپڑے لے کے دینے ہیں، بیوی کو گرم جوتی لے کے دینی ہے، تو فرمایا پھر یاد ساتھ اپنے والدین کو بھی رکھ۔ ایک سوٹ بیوی کے لیے تو ایک ماں کے لیے بھی ہونا ضروری ہے، ایک بچوں کے لیے تو ایک باپ کے لیے بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر اپنی بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہے تو اپنی ماں باپ کے لیے بھی لے کے جا۔ یہ جو تو نے اپنے والدین کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا ہے، یہ میرا اللہ لازماً قبول فرمائے گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ ہمیں یہ جواب، یہ حکم اللہ کا قرآن دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کر۔ جب تو والدین کے اوپر خرچ کرے گا پھر اس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ اب اصل بات جو سمجھانے والا ہوں یہ ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی شان کیا ہے۔ ایک آدمی، بخاری شریف کی روایت ہے، دوسری جلد صفحہ 1331، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اگر تو دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، یہ میری بات یاد رکھنا، جو بھی انسان خالصتاً ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، پھر رب اس کو مقام یہ عطا فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا ایک کرسی پہ وہ شہید بیٹھا ہوگا اور ساتھ والی کرسی کے نبی بیٹھا ہوگا۔ یہ شہید کا جو شہداء کا مقام ہے، رب قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ یہ جو نبیوں کو مقام ملے گا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو نبی ہے وہ اس کی شان دے کر، جو خالصاً فی سبیل اللہ، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے تو اپنی جان قربان کرے گا، تو فرمایا جو نبی اور رسول ہے وہ بھی قیامت والے دن تیری شان، تیری توقیر کے اوپر رشک کرتے نظر آئیں گے۔ وہ بھی حیران ہوں گے کہ یہ اتنی شان، اتنا بڑا تاج، اتنی بڑی کرسی جہاں پہ بیٹھا ہے، جہاں پہ بیٹھا ہے یہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ نے کیوں عزت دی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے تو اس کو رب بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک اور بات کرتا ہوں یہاں پہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جب تلوار اس کی گردن پہ چلتی ہے، جب اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کرنا شروع ہوتی ہے، اس وقت ڈائریکٹ اس انسان کو اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی تھوڑا مقام نہیں شہید کا، یاد رکھنا، بات وہی سمجھانی ہے کہ ماں اور باپ کا مقام کیا ہے، لیکن یہ بات سمجھ آئے گی تب وہ پتہ چلے گا۔ تو فرمایا کہ جو آدمی جس کی روح نکلتی ہے اس وقت فوراً اس کو ڈائریکٹ اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ کوئی تھوڑی شان نہیں ہے، تھوڑا مقام نہیں ہے کہ اللہ کی ڈائریکٹ زیارت ہو۔ اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس شہید سے پوچھے گا، اے میرے راستے میں جان قربان کرنے والے، بتا کیا چاہتا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ پوچھے گا، دنیا دار نہیں، اللہ پوچھے گا، بتا مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ وہ عرض کرے گا مالک اور کچھ بھی نہیں چاہتا،
صرف ایک ہی سوال ہے کہ میرے جسم میں روح دوبارہ آئے، میں دنیا میں جاؤں اور دنیا میں تیرے راستے پہ پھر قربان ہو جاؤں، میں پھر مردہ ہو جاؤں، پھر روح میری واپس آئے، پھر جناب والا تلوار کی غیر مسلم کی تلوار چلے اور پھر میں شہید ہو جاؤں۔ فرمایا بار بار میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے۔ رب فرمائے گا کیوں؟ یا اللہ جو مزہ اس وقت آیا تھا آج وہ مزہ تیری جنت میں بھی نظر نہیں مجھے آتا، وہ مزہ جو مجھے جان نکلتے ہوئے وہ جو تکلیف ہو رہی تھی اس وقت جو مزہ آیا وہ آج تیری جنت کے اندر بھی نظر نہیں آتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو شہید ہے اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ تو اب بات وہ سمجھنی ہے کہ وہ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب عطا فرمایا؟ فرمایا کیا تیرے گھر میں والدین ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ فرمایا جا کے ان کی خدمت کر لے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ آئے آئے۔ اب وہ ساری بات ذہن میں رکھیں جو میں شہید کا مقام بتایا ہے کہ جو دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، اب وہ ساری بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا مقام کیا ہے، لیکن ساتھ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مقام بھی بہت بڑا ہے، لیکن جو ماں کی شان ہے، جو ماں کی عزت احترام کرنے والا ہے وہ اس سے بھی اتنے درجے پہ نظر آئے گا۔ گل دی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ سارے بولو آ رہی سمجھ؟ اور گل توجہ نال میری سننا، چونکہ رخ چینج کریے، اردو والا چھڑیے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ جڑا شہید رب دی رضا واسطے قربان ہونے لگا ہے، اس نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنی ماں دی عزت احترام کرے گا، اپنی ماں دی خدمت کرے گا، فرمایا جس مقام تے کل قیامت والے دہاڑے وہ شہید بیٹھا ہوئے گا اسی مقام تے رب تینوں بھی شان عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اسے واسطے تو شہر نے آکیا سی کہ عظمتاں کی سناوا مادیاں، اے عظمتاں کی سناوا مادیاں، اے عظمتاں کی سناوا مادیاں۔ میرے مسلمان بھائیو، اور بات بڑی قابل غور ہے، توجہ نال میری بات سماعت کرنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے میرے آقا علیہ السلام والے دین دی عزت اور شان دے حوالے نال خطاب فرما رہے نے۔ جدو عزت اور شان دے حوالے نال خطاب فرما رہے نے، ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کردا ہے مدینے دیا تاجدارا میں بڑا گناہگار ہاں، میں بڑا سیاہکار ہاں، میں بڑا خطا کار ہاں، مدینے دیا تاجدارا میرے تے مہربانی کیتی جائے، میرے تے کرم کیتا جائے۔ فرمایا جا کے اپنی ماں دی خدمت کر لے، جو بھی اپنی ماں دی خدمت کر کے اللہ دی بارگاہ بھی سوال کرے گا میرا اللہ قبول فرما لے گا۔ اتنی ذرا محبت نال بولیے سبحان اللہ۔ اور میرے مسلمان بھائیو، بات بڑی قابل غور ہے اور بڑی خوبصورت تواڈے سامنے روایت بیان کرن لگا وا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے اپنی ماں دی خدمت کر لے۔ عرض کردا ہے مدینے دیا تاجدارا میرے والدین زندہ کوئی نہیں، فوت ہو گئے نے۔ فرمایا جا کے انہاں دی قبر تے حاضری دے لے، انہاں دی قبر تے جا کے حاضری دینا تیرا کام ہے، رب تیرے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا، تیرے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اور اگلی بات بڑی قابل غور ہے میرے مسلمان بھائیو، توجہ فرمایا جے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ فرمایا، وہ جڑا صحابی رسول عرض کردا مدینے دیا تاجدارا، میں حالے جدو پیدا ہویا سا حالے میں اپنی ہوش پورا نہیں سا آیا، حالے میں پورا سمریا نہیں سا، مینوں پتہ ہی نہیں سی میری ماں ہے میرا باپ ہے۔ فرمایا اس وقت میرے باپ دا سایہ میرے سر تو اٹھ گیا، میرا باپ
فوت ہو گیا، حالے میں سمریا نہیں میری ماں بھی فوت ہو گئی وے۔ مدینے دیا تاجدارا مینوں تو اپنی ماں باپ دی قبراں دا کوئی نہیں پتا، مینوں اپنی ماں باپ دی قبراں دا کوئی نہیں پتا۔ خدا دی قسم روایتاں پڑھ کے ویکھو، امام الانبیاء دی اکھاں نوں آنسو آ گئے جدوں شب اسرا دے دھولا دی اکھاں نوں جدوں آنسو آئے نے۔ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے نے مدینے دیا تاجدارا اس بندے نے سوال کیتا ہے تسی رون لگ پئے ہو، تساں جواب نہیں دیتا، گل کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گل اے وے میں اس واسطے رو رہا ہاں حالے میں جمیا نہیں سا، میرے باپ دا سایہ میرے سر تو اٹھ گیا، جدوں میں پیدا ہویا 6 سال میری عمر سی، میری ماں دا سایہ بھی میرے سر تو اٹھ گیا، مینوں تو اج اپنے ماپے سے یاد آ گئے نے، مینوں اپنے والدین یاد آ گئے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں بات بڑی قابل غور ہے، میرے آقا علیہ السلام دے والدین دی شان بیان کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں میں نماز پڑھ رہا ہوں، عشاء دی نماز دا ٹائم ہوئے، عشاء دی نماز دا ٹائم ہوئے، میں نیت کر لئی ہوئے، سورت فاتحہ شروع کر لئی ہوئے، قیام دے اندر کھڑا ہوا، ادھروں میری ماں مینوں سد مارے، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی خدمت وچ چلا جاواں۔ فرمایا ماں دی کی شان ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، سورت فاتحہ شروع کر لی ہوئے، تو فرمایا اس ٹائم میری ماں مینوں سد مارے تو میں اپنا کام چھڑ دیواں، میں نماز چھڑ دیواں، میں فوراً ماں دی خدمت وچ حاضر ہو جاواں۔ ایتھے ایک روایت بڑی خوبصورت بیان کرنا چاہنا، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جدو طبیعت مبارک زیادہ علیل ہوئی، یعنی فوت ہون دا وقت قریب آیا، انتقال دا ٹائم قریب آیا، کول والی عورتاں او ساریاں حضرت آمنہ نو مخاطب ہو گیا نہیں آمنہ تیری آخری گھڑیاں آ گئیاں نے، تیری آخری گھڑیاں آ گئیاں نے، تیرا فوت ہون دا ٹائم قریب آ گیا ہے، لیکن سانو لگدا ہے کہ تیرا بعد وچ نام ہی کسی نہیں لینا، کیوں کہ تیرا پتر چھوٹا جا 6 سالوں دی عمر ہے، نام ہی تیرا کسی نے لینا۔ پتہ ہے حضرت بی بی آمنہ نے جواب کی دیتا، حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا وہ سوال کرنے والی ہو، میرا نام کسی نے لینا، میں ایک ایسا پتر محمد جم کے جا رہی ہوں ساری کائنات میرا ذکر کر دی رہا۔ اور توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عشاء دی نماز میں پڑھ رہا ہوں، میری ماں مینوں سد مارے، میں نماز چھڑ دیاں گا، میں جا کے اس دی گل سنا، لیکن اج میرے والدین میرے سر تے سایہ اٹھ گیا وے، ہن او جڑا صحابی رسول کھڑا ہے عرض کردا ہے سونیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تینوں اپنے ماں باپ دی قبر بھی یاد نہیں تے پھر آ سن زمین تے 2 لکیراں لگا لے، زور نہ لاکو سبحان اللہ، زمین تے 2 لکیراں لگا لے، ایک تصور کری تیری ماں دی قبر ہے، دوسری تصور کری تیرے باپ دی قبر ہے، لکیراں لگا لے قبراں نہیں، 2 لینا لا لے زمین تے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 لینا لگا لے، ایک تصور کری تیری ماں دی قبر ہے، ایک تصور کری تیری باپ دی قبر ہے، تے جمعرات دی جمعرات یا جمعے دے جمعے 2 روایتاں نے، ایک روایت جمعرات دی جمعرات، ایک روایت جمعہ دا جمعہ، فرمایا او دی قبر تے جا کے حاضری دیندا رہویں، رب تیرے پچھلے سارے گناہ منوں معاف فرما چھڑے گا۔ عزیزان گرامی قدر اور توجہ فرمایا جی، آخری روایت میں بیان کرنا چاہنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف ہے، جلد 2 صفحہ 1331 ہے۔ میرے مسلمان بھائیو بات بڑی قابل غور ہے، توجہ نال میری بات سماعت کریا جے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندہ سب تو بڑا گناہ کرتا ہے، او بندہ سب تو بڑا گناہ کرتا ہے جیڑا اپنے ماں باپ نو گالی دیندا ہے، جیڑا اپنے ماں باپ نو گالی دیندا ہے۔ ایک صحابی اٹھیا، یا رسول اللہ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ نو گالی دے؟ میرے آقا علیہ السلام نے آج تو 1500 سال پہلے دس چڑھیا ہے، اور آج یہ منظر تسی سارے دیکھ رہے ہو اپنے گرد و نواح وچ، ایسے اولاد موجود ہیں جڑی اپنے والدین نال سلام لے کے بھی راضی نہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن سننا بات، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنے والدین نو گالی دے، اس تو بڑا کائناتی گناہ کوئی نہیں۔ صحابی رسول اللہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ نو گالی دے؟ ہن جملہ سننا، توجہ نال میرا جملہ سننا، بخاری شریف تھوڑے سامنے پڑھ رہا ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ کسی نو گال کڈے،
کسی اور بندے نو گال کڈے تو جدو اس نو تو گال کڈے گا اس چپ نہیں رہنا، اس بھی تینوں کو گال کڈنی ہے۔ تو فرمایا اے اصل گال ہے اپنے ماں باپ نو کڈنی، تو گال کسی نو کڈی اس نے وہ جواب تینوں گال کڈی، فرمایا او گال اگر تو پہلے نہ کڈدا تو نہ اگلا بندہ تینوں گال کڈدا، پتہ لگا کہ تو اپنی ماں نو اپنے باپ نو خود گالاں دے رہا میں۔ تو اس واسطے میرے مسلمان بھائیو ان چیزاں دا بھی توجہ کیتا کرو، غور کیتا کرو۔ ساڈے ہاں تا اکثر یہ چیزاں اسی گال تو بغیر بولدے ہی نہیں۔ میں خاص طور تے سکھی چا کے بہت سارا ویکھیا، ہر گل دے نال گال کرنی۔ اے یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بھی بلا وجہ گال کڑدا ہے، کسی کوئی وجہ بھی نہیں ہوندی اور وہ بندہ گال کڑدا ہے، فرمایا اس بندے دی قیامت والے دیہڑے بخشش نہیں ہونی۔ ساڈا ایک معمول بن گیا وے، ایک معمول بن گیا ہر گل دے نال گال کرنی، ہر گل دے، زیادہ تر ماں اور دھی دی بہن دی گال زیادہ تر ساڈے ہاں۔ یاد رکھنا اگر تو کسی نو گال کڈے گا وہ تینوں گال کڈے گا، تو یہ گال جیڑی تو کڈ رہے تو اپنے ماں باپ نو ڈائریکٹ کڈ رہا میں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصل یہ چیز ہے اپنے ماں نو گال کرنی، اپنے باپ نو گال کرنا۔ تو میرے مسلمان بھائیو ماں باپ والا ایک ایسا رشتہ ہے، آخری بات کر رہا ہوں، ماں باپ والا ایسا رشتہ ہے جیڑا کائنات اندر ہور کدے بھی تھانوں رشتہ نہیں ملے گا۔ جدہ اگر تھوڑا برا ہے، رشتہ دار، چاچا، ماما، کوئی بھی تعلق والا ہے، انہاں دا جدو بھی تھوڑے نال تعلق ہوئے گا وہ دے پیچھے لالچ ہوئے گا، لیکن ماں اور باپ والا ایسا رشتہ جن دے پیچھے لالچ کوئی نہیں۔ اور اگلی بات، ساری رات نمازاں پڑھ، ساری رات تسبیحات پڑھ، ساری رات قرآن کی تلاوت کردا رہو، اگر تیرے ماں باپ تیرے تے ناراض نے تو انہاں نمازاں دا تینوں کھ فائدہ نہیں ملنا، نہ تیرے ذکر اذکار دا تینوں کوئی فائدہ نہیں ملنا، نہ سارے ذکر اذکار دا فائدہ تینوں ادو ملے گا جدو تیری ماں بھی تیرے تراضی، تیرا باپ بھی تیرے تراضی ہوئے گا۔ عزیزان گرامی قدر ساری رات تسبیح پڑھ، ساری رات ذکر اذکار کرتا رہو۔ حضرت سلطان العارفین فرماندے نے تسبیح پھری اوے تیرا دل نہ پھرے تے کی لینا اے تسبیح پڑھ کے فرماندے نے جتنے تکن تیرا دل درست نہیں ہوئے گا، جتنے تکن تیرا دل ٹھیک نہیں ہوئے گا، اتنے تکن انہاں ذکر اذکار دا فائدہ نہیں ہونا، انہاں نماز روزہ حج زکات انہاں ساریا چیزاں دا فائدہ تینوں ادو ہوئے گا جدو تیرا دل صاف ہوئے گا۔ کس واسطے صاف ہوئے گا؟ تینوں اپنے ماں باپ دا دل تیرے دل دے اندر پیار موجود ہوئے گا۔ تے کملی والے دے غلام نے تے گل مکا چھڈی، وہ آندا کہ ماں باپ والا اگر رشتہ سر تو اٹھ جاوے، اگر ماں باپ والا سایہ سر تو اٹھ جاوے، کائنات اندر ہور کوئی ایسا رشتہ نہیں جیڑا جناب والا اس طرح پیار دے چھڈے۔ شاعر آندا ہے تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، اے میری ماں تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ ماں باپ ایسا رشتہ ہے جدہ نعم البدل کائنات وچ کوئی نہیں۔ جنہ دے ہیں اپنے والدین دی عزت کرو، جنہ دے چلے گئے نے ماں دی قبر تے گیا کر۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، چونکہ آج میں اختتام کرنا اس واسطے ایک ضروری بات کرنا چاہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف دے جملے نے تھوڑے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے والدین اس نال ناراض ہون اور اسی ناراضگی دی صورت دے اندر اس دے والدین دا وصال ہو جائے یعنی فوت ہو جاون، انہاں نو راضی کرن دا صحابی رسول نے طریقہ پوچھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک طریقہ جیڑے اس دے نال تعلق جنہ دا ہوندا سی یعنی جیڑے او دے یار بیلی سن انہاں نال جا کے تو تعلق مضبوط کر لے، باقی اپنی بلادری نال صلح رحمی دے نال پیش آ یعنی محبت نال پیش آ۔ چاچے مامے خاص طور تے جیڑے ہیں اگر والدہ فوت ہو گئی تے ماسیاں اور مامیاں دے نال، اگر باپ ہے تے چاچے اور پھپھیاں دے نال زیادہ پیار کر۔ اور آخری روایت میں آخری بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں دی قبر تے گیا کر، انہاں دی قبر تے جا کے فاتحہ پڑھیا کر، تیرے والدین تیرے تے راضی ہو جان گے۔ اللہ تعالیٰ سانو کملی والدی سچی پکی محبت فرمائے، اپنے والدین دے نال محبت پیار دے نال زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔